کہ مذہب اسلام کسے کہتے ہیں، مذہب اسلام کی امانت پاس و لحاظ کیا چیز ہے۔ کعبۃ اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ جس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ ہفتے میں 2 روز کعبۃ اللہ کو کھولا کرتے تھے اور جسے چاہتے تھے من چاہی جسے چاہتے وہ اسے اندر داخل کرتے۔ ایک مرتبے کی بات ہے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخلے کے لیے حاضر ہوئے۔ عثمان نے روک دیا، کہا میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیتا، آپ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو ہمارے دھرم کو مٹانے آئے ہیں، آپ دوسرے دھرم کے کو عام کرنے آئے ہیں۔ عن المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں حاضری کی سعادت بخشی۔ مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ نے اس عاجز کو کچھ کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق دی۔ دعا کرے کہ پیارے اللہ صحیح کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تقریباً کئی دنوں سے یہ بات پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں باطل فرقے اور دشمنان اسلام، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، ہر دھرم کے ماننے والوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ کسی طرح مذہب اسلام کو بدنام کیا جائے، مذہب اسلام کے ایک ایک جز کو دنیا کے سامنے یہ عیاں اور یہ عام کیا جائے کہ دیکھو مذہب اسلام کے پیروکار یہ فساد مچانے والے ہیں، قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، ان کا کام اور ان کا شیوا، ان کا طور طریقہ، ان کا منہج، ان کا کلچر، ان کی سیرت، تمام تر جتنے صفات ہیں اسلام کے اور اسلام کے ماننے والوں کے، وہ تمام کی تمام بگاڑ مچاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ چنانچہ مذہب اسلام میں ایک رکن ہے، ایک لفظ آیا ہے جو ہم سب کا رکن اور حکم ہے، وہ ہے جہاد۔ اب ہمارے اس رکن کو، اس اہم کڑی کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا، اتنا بدنام کیا کہ جہادی اس شخص کو کہا جانے لگا جو دنیا میں فساد مچاتے ہو۔ حالانکہ میں مختصر لفظ میں آپ سے بتا دوں، جہادی وہ ہیں جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اسی
مدنی مرکز المساجد میں اسی عنوان پر ایک بات چھیڑی تھی، اچانک میرے ذہن میں آئی، پورا عنوان کے طور پر ہم نے بیان کیا تھا کہ یاد رکھیں مذہب اسلام میں جہاد ایک رکن آیا جس جہاد کی وجہ سے انسانوں کو زندگی ملی۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو یاد رکھیں جو مذہب اسلام کے پیروکار ہیں وہ تو دنیا میں حیات سے رہتے اور بقیہ سب کے سب مٹ جاتے، اور ایک قول دیکھا جائے تو پوری امت ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ چنانچہ آپ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آخری نبی ہیں، حضور سے پہلے تمام انبیاء کی امتوں کے حالات پڑھیں، ان کی زندگیوں کے حالات پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا آدم آئے، ان کے امتی ان کے ساتھ ختم ہو گئے، نوح آئے، نوح کے امتی بھی ختم ہو گئے، ہاں حضرت ادریس آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت یوسف آئے، سب آئے، لیکن بتائیے اگر کسی کی امت باقی ہو؟ کیوں؟ ایک نکتے کی بات سنیے، اس دور میں اگر نبی کے ساتھ گستاخی کی جاتی تھی، نبی کے ساتھ اگر گستاخی کی جائے، نبی کے پیروکار کے ساتھ گستاخی کی جائے، نبی کے پیروکار کو مارا جائے، گھسیٹا جائے، انہیں بدنام کیا جائے، انہیں اس ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے، تو آپ بے شمار واقعات انبیاء علیہ السلام کے پڑھے ہیں کہ جب حضرت نوح کی باری آئی اور مٹھی بھر جماعت تھی، اللہ کا حکم آیا کہ اے نوح اپنی اس مٹھی بھر جماعت کو ایک ناؤ میں سفر کراؤ، اس لیے کہ میں ایک عذاب بھیجنے والا ہوں، اس عذاب سے پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ساری قوم بکھر کر رہ جائے گی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، مٹھی بھر جماعت کو سفر کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ جماعت بچ جاتی ہے، بقیہ سب کے سب تہس نہس ہو جاتے۔ یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہی حال حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا، پورے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے لیے 12 راستے کھل گئے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے جب انبیاء کے ساتھ گستاخی ہوا کرتی تھی، پہلے جب انبیاء کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی امتیوں کو مارا جاتا تھا، دنیا میں کوئی فساد مچاتا تھا، تو سزا دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ سزا دیا کرتا تھا، اور اللہ جسے سزا دیتا تھا اسے پوری زمین میں دھسا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مذہب اسلام لے کر آئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمام مذاہب آسمانیہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے، اب ایک ہی مذہب باقی ہے، وہ مذہب اسلام۔ اللہ کے نزدیک جس مذہب کی قدر و قیمت ہے وہ مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ تمام مذاہب ہیچ اور بیکار ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ آپ میرے مذہب کو برا کہہ رہے ہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کے مذہب کو برا کہنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، نہ ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مذہب برا ہے، ہم یہ کہتے ہیں مذہب اسلام سب سے اچھا ہے۔ اگر نہیں آپ کو معلوم تو آئیے مذہب اسلام کی تاریخ پڑھیے۔ مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک رکن جہاد کو فرض قرار دیا، اور اللہ نے یہ بتلا دیا، یہ پیغام پوری انسانیت کو سنا دیا کہ سنو، یہ آخری نبی محمد میرا محبوب ہے، یہ محمد
मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ले आए, इनके सदक़े से मैंने जिहाद को फर्ज किया। और जिहाद वो चीज है, जिहाद वो हुक्म है, जिहाद वो रुकन है, जिस रुकन की वजह से अब सजा मैं नहीं बल्कि मोहम्मद देंगे। और ये पूरी इंसानियत को पता है कि मोहम्मद जैसा रहम दिल इंसान इस रूए जमीन पर कोई नहीं आया है। इसलिए कि जिहाद का मतलब यह है कि हुजूर आपस में समझ लेंगे, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे मोहम्मद समझेंगे, और मोहम्मद तो कायनात के लिए रहमत बनकर आए। इस्लाम तो वो मजहब है जिस इस्लाम ने ये सिखाया अपने मानने वालों को, अपने पैरोकारों को कि सुनो, एक कुत्ते के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, एक जानवर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं कह लूं मजहब इस्लाम के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ी किताब कुरान करीम के बाद मानी जाती है वो किताब बुखारी शरीफ है। असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, हमारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने यह लक़ब दिया है। बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रावी है कि एक बदकार औरत जिसने एक प्यासे कुत्ते को जो कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, उस कुत्ते को पानी पिलाया, उस बनी इसराइल की औरत की अल्लाह ताला ने मगफिरत कर दी। मजहब इस्लाम तो यह है कि जानवरों को पानी पिलाओ और जन्नत हासिल करो। मजहब इस्लाम तो यह है कि मजहब इस्लाम ने बतलाया कि एक औरत की कदर और कीमत क्या है, वरना आप हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले तारीख उठाकर देखिए, औरतों की कोई हैसियत नहीं थी। एक बच्ची अगर किसी के घर में जन्म ले लेती तो उस बच्ची के बाप को यह कहा जाता ये नामर्द इंसान है, इसके घर में बेटी ने जन्म ले ली। चुनांच वो इंसान तेश में आकर अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन जब हमारे और आपके प्यारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, औरतों को यह हक मिला कि अगर वो औरत मां है तो उनके कदमों तले जन्नत है, अगर वो बहन है तो घर की रहमत है, घर की बेटी है तो घर की रहमत है, बरकत है। ये पैगाम किसने सुनाया? ये पैगाम दुनिया वालों को किसने दिया? ये मजहब इस्लाम ने दिया। मजहब इस्लाम वो फूल है और फूल की वो खुशबू है जिस खुशबू से सारा आलम मुअत्तर है। मजहब इस्लाम ने उखुवत व भाईचारगी की तालीम दी, मजहब इस्लाम ने मोहब्बत की तालीम दी, अमनो अमान की तालीम दी। चुनांच मैं आपको बताऊं कि मजहब इस्लाम जब दुनिया में आया तो सारे मज़ाहिब और उनके ठेकेदार, उनके मानने वाले सब दंग रह गए कि अब एक मजहब ऐसा आ गया है कि अगर हम अपने मज़ाहिब में तब्दीली न किए और हमारे मज़ाहिब में अगर तब्दीली न हुए तो सारा का सारा इंसान इस मजहब के फॉलोवर और मानने वाले होंगे। आप मुल्क हिंदुस्तान की तारीख पढ़िए, बरहमन किसे कहते हैं आप पढ़िए, शूद्र किसे कहते हैं पढ़िए। इसी बरहमन ने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर निचली जात, निचली कौम का जीना दोभर कर दिया था। आज हर एक ये नारा लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एक हो जाओ। ये बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा किसने दिया? ये नारा कहां से आया? ये लोग जो कभी मुत्तहिद नहीं हुए, ये आज मुत्तहिद हो रहे हैं। ये तालीम किसने दी? ये पैगाम किसने दिया? ये सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम ने दिया, वरना तुम ही तो हो। आज भी आप निचली कौम की तारीख पढ़िए या किसी दलित समाज के पास चले जाइए, वो आपको बतलाएंगे कि हां, आज भी हमारा हुकूक ये देने के लिए तैयार नहीं है, आज भी हमें ये नीची निगाह से देखते हैं और वो मजहब इस्लाम को अच्छा मानते हैं। बल्कि एक बड़े दलित समाज के लीडर से मिलना हुआ, उनके साथ लखनऊ के एक कॉन्फ्रेंस में जाना हुआ,
انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اس ہندوستان میں مذہب اسلام کے ماننے والے یہ ٹوپی پگڑی داڑھی والے جب تک رہیں گے اس ملک میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ یہ تعلیم دیا ہے مذہب اسلام، یہ پیغام ہے مذہب اسلام کا۔ اس لیے مذہب اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام آپس میں بھائی بھائی نہیں، بلکہ مذہب اسلام نے تو یہ کہا کہ جب کسی انسان سے ملو تو ہنس کر اور مسکرا کر ملو۔ میرے نبی نے یہ تعلیم دی، اگر کوئی ایک انسان سے مسکرا کر ملتا ہے اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایک انسان کسی کو راہ دکھاتا ہے، ایک بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دیتا ہے کہ آپ کا مندر ادھر ہے، آپ کا گرودوارہ ادھر ہے، آپ کی مسجد ادھر ہے، نبی نے فرمایا کہ سنو راستہ دکھلانے والا انسان اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تعلیم دیا مذہب اسلام نے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، مذہب اسلام آیا ہی ہے دنیا میں بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا یبقى علی ظہر الارض، کہ زمین میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، نہ کوئی گھر باقی رہے گا، نہ کوئی در باقی رہے گا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ تعالی کلمہ اسلام کو ایک ایک گھر میں داخل کر کے رہے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تو پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ این آر سی، این پی آر، سی ڈبل اے، ایس آئی آر، یہ صرف ہندوستان کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ تاریخ اٹھائیے، جملے الگ ہے، الفاظ الگ ہے، لیکن این پی آر، این سی آر اور سی ڈبل اے تو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ اس لیے کہ سی ڈبل اے کے قانون کا مقصد کیا ہے ان کا، کہ ملک سے دربدر کرنا۔ کیا مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر کو مکہ سے مدینہ دربدر نہیں کیا؟ آپ آج سے نہیں، آپ سینکڑوں ہزاروں سال سے کاٹے جا رہے ہیں، ہزاروں سال سے آپ دبائے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں مسلمان وہ قوم ہے جو دبنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ مذہب اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اور جب تک ایک مسلمان انسانیت کی تعلیم دیتا رہے گا مذہب اسلام عام ہوتا رہے گا۔ اور جس دن انسانیت کے پیروکار ختم ہو جائیں گے، مذہب اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن ایک بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسلمانوں، دنیا آج کیوں کہہ رہی ہے کہ مسلمان قوم ظالم قوم ہے؟ کیوں کہنے پر مجبور ہوئی؟ ہمارے اور آپ کے عادات کردار پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہی کردار اپنائیں جو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ حضور سے تو کوئی ایک ایسا انسان نہیں جو حضور کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر ایمان نہ لایا ہو، لیکن آج افسوس، آج ہمارے بھائی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب، ہمارے پڑوسی ہم سے بدظن ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم صحیح معنی میں اسلام کے فالوور نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جس آیت کریمہ کی تلاوت اس عاجز نے شروع میں کیا تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی غیرہا، الی اہلہا، کہ جن کی امانت تمہارے پاس ہو ان کی امانت انہیں سپرد کر دو، اور یہ پیغام بھی دنیا والوں کو سنا دو کہ سنو، اگر کسی مسلمان کے پاس
غیر مسلم بھائی عیسائی کسی کی بھی امانت ہو، رب کا فرمان ہے، میرے اور آقا کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے گردن میں کسی کی امانت ہو اور تم دنیا سے ادا کیے بغیر چلے گئے، کل قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسی آیت کے ذیل میں آپ سنیں کہ مذہب اسلام کسے کہتے ہیں، مذہب اسلام کی امانت پاس و لحاظ کیا چیز ہے۔ کعبۃ اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ جس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ ہفتے میں 2 روز کعبۃ اللہ کو کھولا کرتے تھے اور جسے چاہتے تھے من چاہی جسے چاہتے وہ اسے اندر داخل کرتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخلے کے لیے حاضر ہوئے۔ عثمان نے روک دیا، کہا میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیتا، آپ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو ہمارے دھرم کو مٹانے آئے ہیں، آپ دوسرے دھرم کے کو عام کرنے آئے ہیں اور ہم آپ کو کعبۃ اللہ میں داخلہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس عثمان کو کون بتائے کہ بھائی یہ گھر اللہ کا گھر ہے اور یہ ذات اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا کہ اے عثمان، ابھی چابی تمہارے پاس ہے، تم اپنی حکومتی چلا رہے ہو، ذرا سوچو ایک دن چابی محمد کے ہاتھ میں آئے گی، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ عثمان کہتا ہے کہ یقیناً اس دن قریش بعزت ہو جائیں گے اور قریش کا مقام و مرتبہ گھٹ چکا ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آقا نے فرمایا نہیں، اس دن قریش اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، ان کا مقام بڑا بلند ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چابی ایک دن محمد کے ہاتھ میں آنی ہے۔ پھر لمبا واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں مکہ سے کس طرح ہجرت حضور نے کیا، مدینہ پہنچے، کیا عالم ہوا۔ بتانا یہ ہے کہ مکے والے سب اڑ گئے حضور کو نکالنے پر کہ بس محمد کو قتل کیا جائے، چنانچہ سب اڑ گئے حضور کو قتل کرنے پر۔ وہ سامنے موجود ہے، حضور ان کے سامنے سے گزرتے ہیں، مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور پھر وہاں جانے والے صرف حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں، جانے والے صرف ایک ہیں، لیکن جب وہاں دین کی دعوت دیے ہیں، دین کی اشاعت کیے ہیں، اپنی انسانیت کے پیغام کو عام کیے ہیں، تو 1 سال نہیں، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 8 سال کے بعد اللہ کے نبی 10,000 فوج کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ گئے تھے ایک ابو بکر تنے تنہا، اب لوٹتے ہیں 10,000 فوج کے ساتھ، اور پھر وہ دن آتا ہے بحمد اللہ کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں مکہ فتح ہوتا ہے۔ اور اس وقت کے وہاں کے مشرکین وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہمارا خیر نہیں، لیکن پیارے آقا نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، معافی تلافی کا دن ہے۔ الیوم تکسل کعبہ، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے، لہذا آج کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر ایک کو معاف کیا جائے گا۔ پھر کہا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے آمین، مسجد حرام میں جو داخل ہو جائے وہ بھی آمین، سب مامون ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا، پھر حضرت علی سے کہتے علی جاؤ عثمان کے پاس کعبے کی چابی لے کر آؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں، کہتے ہیں کعبے کی چابی دیجیے۔ عثمان کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے ہاتھ سے محمد کو چابی دوں گا۔ اب عثمان چابی لے کر آتے ہیں، حضور کے ہاتھ کعبۃ اللہ کی کنجی دیتے ہیں اور رسوا ہوتے ہیں، سر جھکائے رہتے ہیں۔ حضور نے کہا عثمان میں نے تم سے کہا تھا چابی ایک دن کعبۃ اللہ کی محمد کے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ عثمان خاموش ہے۔
फिर अल्लाह का ये आयत अल्लाह की नाजिल होती है, इन्न अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ए नबी जी, मैं अल्लाह आपको यह हुक्म देता हूं कि जिनकी अमानत है उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए। हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत अली है, सब ये सोच रहे हैं आज अगर अबू बकर को चाबी मिल जाए, अबू बकर ये समझ रहे हैं मुझे चाबी मिल जाए तो क्या अजमत वाली बात होगी कि मोहम्मद ने उस्मान से चाबी लेकर काबतुल्लाह की चाबी अबू बकर को दिया। उमर सोच रहे हैं आज मुझे चाबी मिल जाए, अली सोच रहे हैं कि आज तो मुझे चाबी मिलनी है। लेकिन हुजूर ने फरमाया उस्मान, मजहब इस्लाम यह है, वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, वो जिस चीज का अमीन है, अमीन को अमानत सुपुर्द की जाएगी। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को चाबी सुपुर्द कर दी। उस्मान बिन तलहा जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, वो हुजूर के हाथ चूमने लगते हैं और कहते हैं कि हुजूर मुझे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाइए, मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं, इसलिए कि मजहब इस्लाम से अच्छा मजहब मैंने नहीं देखा और न पढ़ा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पता ये चला कि मजहब इस्लाम के पैरोकार, मजहब इस्लाम के मानने वाले अमन और शांति का पैगाम देते हैं। इसलिए मैं बिरादरान वतन से यह कहना चाहता हूं, याद रखे मजहब इस्लाम का एक एक रुकन सच्चा है, अच्छा है, उम्दा है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में तब्दीली आई है और दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो अमन व अमान की तालीम देते हैं, उनकी किताब में अमन व अमान की तालीम नहीं मिलेगी। उनकी किताब में ये अमन व अमान की तालीम तब्दील की गई है, इसलिए कि मजहब इस्लाम अमन व अमान की तालीम देता है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम मुसलमानों को ये जरूरत है कि हम अपने नबी की सही तालीम को आम करें, नबी के एक एक किरदार को अपनाएं, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। वमा अलैना इल्लल बलाग।